लाहौर ग्रामर स्कूल का हरासमेंट का। ये नाम है जी, ये टीचर था LGS के अंदर, एतजाज रहमान शेख, उमर शरीफ ऑफिस असिस्टेंट, जाहिद इकबाल साहब, नुदरत अलीम है, टीचर है बशीर खटक। तबाही मचाई हुई थी। ये दुश्मन है हमारे बच्चों का। वेलकम टू न्यूज़ लाइव। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, जिनसी हरासगी हमारे माशरे का बहुत ही संगीन मसला है। वर्क प्लेस और यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे वाक़यात तवातर से रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर लाहौर के एक बड़े नामवर और बड़ी फीसों के एवज़ तालीम देने वाले एक स्कूल लाहौर ग्रामर में ज़ेर तालीम और इस स्कूल से फारिग व तहसील तालिबात ने अपने साथ स्कूल के टीचर्स और वहाँ के स्टाफ की तरफ से सालों से जारी जिनसी हरासगी के मसले का सारा अहवाल सोशल मीडिया पर बयान कर दिया। जाहिद वड़ाइच, एतजाज रहमान शेख जो कि LGS 1A1 ब्रांच के टीचर्स और उमर शरीफ और इरशाद जो कि वहाँ के स्टाफ मेंबर्स हैं, इब्तदाई तौर पर इन लोगों के नाम मंजर आम पर आए हैं। एक नहीं, दो नहीं, 20 तालिबात जो ज़ेर तालीम हैं और वो भी जो अब स्कूल में नहीं हैं, उन्होंने इन लोगों की हरकतों से पर्दा उठाया। इस वाक़े का सबसे खौफनाक पहलू जो सामने आया है वो स्कूल मैनेजमेंट का किरदार है। सालों से जारी इस मकरूह फेल में मुलव्विस इन दरिंदों के खिलाफ शिकायत की गई, जी हाँ की गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन अब सोशल मीडिया पर शोर मचने के फ़ौरन बाद स्कूल इंतज़ामिया को होश आ गया और अपनी साख को बचाने की खातिर स्विफ्ट एक्शन के नाम पर इन लोगों को मुलाजमतों से बर्खास्त कर दिया गया। इसके अलावा 2 खवातीन, मिसेस रुबीना शकील प्रिंसिपल जो हैं और साथ साथ मायरा उमैर राना एडमिनिस्ट्रेटर, इनको मुअत्तल किया गया है क्योंकि दोनों खवातीन इन तमाम हालात से वाकिफ़ होते हुए भी खामोश रहीं और बच्चों की ज़िंदगियों के साथ ऐसे किरदारों को खेलने दिया गया। ये मुजरमाना गफलत नहीं तो क्या है। अब फुर्तियाँ और तेज़ियाँ दिखाई जा रही हैं, कमेटीज़ बन चुकी हैं, स्टूडेंट्स को यकीन दहानियाँ करवाई जा रही हैं कि उनकी डिमांड्स को संजीदगी से लिया जाएगा। स्कूल ने अपनी साख की खातिर मीडिया का ब्लैकआउट किया हुआ है ताकि जवाब ना देना पड़े, और दूसरी जानिब स्कूल इंतज़ामिया सोशल मीडिया पर बयानात जारी कर रही है और कार्रवाई करने का शोर भी मचा रही है। अब इन हालात में महकमा तालीम और हुकूमत कहाँ खड़े हैं, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। जिनसी हरासगी के ख़िलाफ़ जो कवानीन हैं वो तो मौजूद हैं, लेकिन इनका इतलाक़ तालीमी इदारों पर नहीं होता और स्कूल्स पर तो बिल्कुल नहीं होता। हमारे स्कूल्स में पढ़ने वाले अंडर एज बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासत कब तक खामोश तमाशाई बनी रहेगी? स्कूल जो कि किसी भी फ़र्द की शख्सियत की तामीर का पहला ज़ीना है, अगर बच्चे वहाँ इन हालात से गुजरेंगे या जो इन हालात को अपनी आंखों के सामने होता देखेंगे और इस पर सितम ये कि ऐसे कामों पर किसी को सज़ा नहीं मिलेगी, तो वो किस किस्म की तरबियत लेकर बाहर निकलेंगे? क्या स्कूल जैसी बुनियाद अगर टेढ़ी रह गई तो उसके असरात स्टूडेंट्स की ज़िंदगी पर मुरतब नहीं होंगे? ये भी एक अहम सवाल है। और अगर हम यहाँ बात करें जो अगर सज़ा जज़ा की बात करें और अगर मॉरल्स की बात करें और ये कहा जाए कि जी अमेरिका और बरतानिया की हम मिसालें दें, तो हमें ये कहा जाता है कि जी उन माशरों की मिसाल ना दें, वहाँ तो हकूक़ का दर्जा ही कुछ और है, वो फ़र्स्ट वर्ल्ड है। तो सवाल ये है कि LGS या इस जैसे स्कूल तो इसी फ़र्स्ट वर्ल्ड के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उनसे तो ये सवाल होने चाहिए। और साथ साथ ये, अब अगर आप उन स्कूल्स को, उन माशरों को फॉलो करते हैं बाकी सब चीज़ों में, तो फिर यहाँ पे ये सज़ा देने में 10 साल क्यों लग गए? स्कूल क्यों नाकाम हुआ? और अब हुकूमत कितनी देर तमाशाई बनी रहेगी और ज़िम्मेदारों को कैसे जो है वो सज़ा दी जाएगी? ये वो बुनियादी सवाल है जो अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आज हम उठाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर मुराद रास मौजूद हैं, आप मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं। हमारे साथ साथ फरजाना शाहिद साहिबा मौजूद हैं, आप एजुकेशनिस्ट हैं। अमारा फ़ारूक मलिक साहिबा मौजूद हैं, आप लॉयर हैं। और नायाब गौहर साहिबा मौजूद हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ मुराद साहब आपसे करती हूँ। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब की तरफ चलती हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपकी गुज़िश्ता दिनों एक जो आपने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आपने इनके चेहरे भी दिखाए, इनके बारे में बात भी की, लेकिन साथ साथ आपने ये भी कहा कि आपके पास रिटन कंप्लेंट्स कोई नहीं आ रही और सोशल मीडिया के बयानात पे आप प्रोसीड नहीं कर सकते। सो इफ़ आई आस्क यू कि इस वक्त क्या स्टेटस है, हाउ आर यू प्रोसीडिंग, ये कहाँ केस कहाँ खड़ा है इस वक्त, अगर उस पर बताना चाहें। थैंक यू डॉक्टर मारिया। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अभी तक हमारे पास कोई रिटन कंप्लेंट नहीं आई है।
I just want everyone to know کہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی ریٹن کمپلینٹ نہیں آئی ہے, اور آئی ایم ہوپنگ کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ شاید منڈے یا ٹیوزڈے کو آئیں کچھ پیرنٹس یا اسٹوڈنٹس, مگر پہلے بھی کمٹمنٹ کی تھی انہوں نے آنے کی مگر نہیں آئے تھے. سو آئی ایم ہوپنگ کہ منڈے یا ٹیوزڈے کو, میری پریس کانفرنس انہوں نے کل سنی ہے, سو ہوپ فلی وہ کل یا منڈے کو یا ٹیوزڈے کو ضرور آئیں. اس کے علاوہ پولیس جو ہے وہ اس وقت انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. انہوں نے گرامر اسکول کے اسٹاف کو بھی بلایا ہوا ہے جو اس وقت اسٹاف وہاں پہ ہے, کیونکہ میری پرنسپل سے جو ڈائریکٹر ہیں ان سے بات ہوئی تھی نگت علی سے, انہوں نے سب لوگوں کو فائر تو کر دیا, مگر فائر ان لوگوں کو کرنا از ناٹ دا سولوشن ٹو دا پرابلم. اب سوال آپ سے یہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب, لیٹس سپوز فار دا سیک آف آرگیومنٹ, بیکاز آبویسلی جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں وکٹم شیمنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور جو وکٹم ہوتا ہے اس کو ہی کہا جاتا ہے کہ قصور اسی کا ہوگا, خاص طور پہ لڑکی جو ہوتی ہے اسی کا قصور ہوگا. ماں باپ اگر سامنے نہیں آتے, لوگ کیا کہیں گے سوچ کر, تو پھر آپ کس طرح پروسیڈ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کس طرح پروسیڈ کریں گے اگر لوگ نہیں آتے ہیں؟ دیکھیں اگر ڈاکٹر باریا لوگ نہیں آتے تو ایک انویسٹیگیشن تو اس وقت شروع ہو چکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی, جس میں پولیس جو ہے وہ گرامر اسکول کے جو سٹاف ہے اس کے ساتھ کل بھی ملی ہے صبح 10 بجے, اور یہ ایک انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہے. ناؤ لیٹس موو فارورڈ اے لٹل. جو چیزیں ہم نے کی ہیں پچھلے 2 دن کے اندر وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو پرائیویٹ اسکول کا نیا ایکٹ ہم لے کر آ رہے ہیں, اس ایکٹ کے اندر کبھی بھی ہراسمنٹ کا یا بلینگ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. پچھلا جو 1984 کا ایکٹ ہے اس کے اندر تو بالکل ہی نہیں تھا. ہم نے کافی چیزیں اس کے اندر چینج کی ہیں, مگر یہ ہم نے بیچ میں نہیں ڈالا تھا. سو پرسوں بیٹھ کے سیکٹری اسکول ایجوکیشن نے لائرز کے ساتھ بیٹھ کے وہ ڈرافٹ کیا سارا بیچ میں ڈالنے کے لیے, ہم نے لا ڈپارٹمنٹ سے واپس بلوایا, اور اس کے اندر آپ کو یہ بتاؤں جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ اس میں بحث جو سب سے زیادہ ضروری ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پینلٹیز کیا ہونی چاہیے. اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ اسکول سے نکال دیں گے, اس میں یہ بھی ہے کہ فائن بھی ہوگا اور جیل ٹائم بھی ہوگا. سو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو جسٹ اینڈ کہ جی ہاں جی اسکول سے فائر کر دیا, اور ایٹ دا سیم ٹائم اس میں ایک اور چیز ہوگی کہ وہ کبھی بھی کسی اور اسکول میں کام نہیں کر سکیں گے. I hope this sails through. آگے چل کے اس پہ بات بھی کرتے ہیں. فرزانہ صاحبہ کی طرف جاؤں گی. فرزانہ صاحبہ, آپ کا ماشاءاللہ 35 سال کا ایجوکیشن کا ایکسپیرینس ہے, آپ ڈفرینٹ جو ہے وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں جو ہے وہ رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اب جس طرح یہ سچویشن بنی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سالوں سے جو ہے ان کے خلاف کمپلینٹس جا رہی تھیں اور کوئی ان کو سیریسلی نہیں لے رہا تھا, اب آپ کس طرح دیکھتی ہیں کہ یہ جو اقدام لیا گیا ہے اسکول کی جانب سے, کیا یہ آئی واش ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب پیرنٹس اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو وہ صرف ان کو ایکیڈیمک گولز یا ایکیڈیمک جو ان کے ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے نہیں بھیجتے, بلکہ وہ اپنے بچے کو جب بھیجتے ہیں تو ان کی کیریکٹر بلڈنگز, ان کی سوشل سائیکولوجیکل ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. سو ہراسمنٹ کی جب بات آتی ہے, میں جسٹ تھوڑا سا اس ہراسمنٹ کی کیٹیگریز بتا کے اس پرٹیکولرلی آپ کے کویسچن پہ آؤں گی کہ دیکھیے, ایک فرینڈلی ٹیزنگ ہوتی ہے, ایک بلینگ ہوتی ہے, ایک وکٹمائزیشن ہوتی ہے, ایک ہراسمنٹ ہوتی ہے جس میں کہ وہ جسٹ ایک اچھا سمجھا جاتا ہے یا اس کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ میری بات سے میں نے اس کو ہراس کیا تو اگلا ڈر گیا ہے یا وہ میرے سے دب گیا ہے. ایک ہوتی ہے سیکشول ہراسمنٹ. سو یہ ساری چیزیں ہم ہراسمنٹ کے زمرے میں ہی لے کے آتے ہیں, کیٹیگریز ویری کرتی ہیں. اب جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے, دیکھیے اسکول ایڈمنسٹریشن, یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن, کالج ایڈمنسٹریشن از سولی رسپانسبل فار اسٹوڈنٹس. ان کی جو مورل ان کی ہیں سارٹ آف ان کی رسپانسبلٹیز ہیں, ان کی سوشل ڈیولپمنٹ ہے, ان کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ ہے, ان کی ایکیڈیمک ڈیولپمنٹ ہے. جہاں پر بھی ان کو یہ لگتا ہے کہ بیسیکلی تو ایڈمنسٹریشن ہیز ٹو بی ویری ویری ویجیلنٹ کہ کہاں. اب دیکھیے میں جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں بتایا کہ میرا مور دین 3 ڈیکیڈز میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ میرا وہ رہا ہے, اور میں ہیڈ کرتی رہی ہوں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کو. اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ٹیچر کا ہے وہ ایک دے آر
مدر فگر اور فادر فگر وہ ان کے لیے اتنے ہی رسپانسبل ہیں جیسے کہ پیرنٹس ہیں. دیکھیے پیرنٹ ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ ایک ٹرائیو ہے اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ. بچے کے لیے جو رول ماں باپ کا ہے وہ ٹیچر کا بھی اتنا ہی رول ہے. کچھ چیزیں پیرنٹس انکلکیٹ کرتے ہیں, ٹیچرز ری انفورس کرتے ہیں. کچھ چیزیں ٹیچرز پڑھاتے ہیں, پیرنٹس ری انفورس کرتے ہیں. جب اس طرح کی چیز آ جاتی ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ اس بچے کا کتنا ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے, اس کی پرسنالٹی ڈیمیج ہو گئی ہے. یہ چیزیں ہمارے ہاں کریئر اسکولز میں کریئر کاؤنسلرز ہیں, اسٹوڈنٹ کاؤنسلرز ہیں, ایڈوائزرز ہیں, کلاس ٹیچرز ہیں, سیکشن ہیڈز ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں پر کوئی کھڑکی بند رہ گئی کہ اس چیز کا پتہ نہیں چلا. اس میں میرے نزدیک 2-3 باتیں آتی ہیں. دیکھیے ہم یہ ایلیٹ اسکولز اور پبلک اسکولز دونوں کو اگر دیکھیں تو ہمارے جو پبلک اسکولز ہیں, دیکھیے یہ ہراسمنٹ کی چیزیں کسی نہ کسی فارم میں چلتی آ رہی ہیں, ہوتی آ رہی ہیں. ان کو کرب کیا جاتا رہا ہے, کرنا چاہیے, اور ہمیں بھی آگے کے لیے بھی کچھ اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں ریپیٹ نہ ہوں. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے ان کو اتنا کانفیڈنس دیا جائے کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز ہو رہی ہے تو دے شوڈ اسپیک آؤٹ, وہ آ کے بتائیں. رائٹ. قطع کلامی کی معافی چاہوں گی, دے شوڈ جی قطع کلامی کی معافی چاہوں گی. اس میں تو باقاعدہ ایک بات جو بار بار کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان بچوں نے جا کے متعدد بار شکایات کی اور ان کی شکایات کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا. جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں, میں ذرا نایاب صاحبہ کی طرف چلوں. نایاب صاحبہ یہ بتائیے کہ اگر آپ اب دیکھیں جس طرح یہ کہا جا رہا ہے ان میں سے کوئی کمپلینٹ جو ہے یا کوئی اسٹوڈنٹ, میری انڈرسٹینڈنگ آپ یو ان ٹچ ود دیم, آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے, ان میں سے کوئی بھی فریش جو ہے وہ شکایت نہیں ہے, ساری شکایت جو ہے وہ پرانی پچھلی جو ہے وہ چلتی آ رہی ہیں. اس میں کیا اسکول کے خلاف ایکشن نہیں ہونا چاہیے, یا اسکول بس اس پہ کہ انہوں نے جی معطل کر دیا تو بڑی واہ واہ ان کی ہو جانی چاہیے, نو ایکشن شوڈ بی ٹیکن اگینسٹ دیم؟ جی تھینک یو ڈاکٹر ماریہ. میں 2-3 چیزیں یہاں پہ اسٹریس کرنا چاہوں گی. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم سب کو یہ بات پتا ہے کہ یہ جو ہراسمنٹ کا ایشو ہے یہ کسی ایک ادارے یا کسی ایک اسکول, یونیورسٹی, بلکہ صرف اسکولز اور یونیورسٹی تک بھی نہیں, یہ گھروں کے اندر, سڑکوں کے اندر, مارکیٹس کے اندر, آفسز میں ہر جگہ ہوتا ہے. سو یہ ایک اینڈیمک مسئلہ ہے جو پوری سوسائٹی کا ہے. اسی لیے سوسائٹی کے بہت سارے جو ایٹیٹیوڈز ہیں اس کی طرف, جیسے وکٹم بلیمنگ ہے, وکٹم شیمنگ ہے, پردہ ڈالنا ایٹسیٹرا, وہی چیزیں سیپ ان ہوئی ہیں اسکول کے کلچر میں. جہاں تک آپ نے بات کی, میں تھوڑی سی 2-3 چیزیں اسٹریس کرنا چاہوں گی. دیکھیں جب اس طرح کے کوئی بھی کیسز آتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے آف کورس کہ ہم وکٹمز کی گریونسز کیسے ایڈریس کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مقصد صرف ریٹریبیوشن نہیں ہے. ریٹریبیوٹیو جسٹس از ناٹ دی اونلی تھنگ وی وانٹ. ہمیں اسٹرکچرل ریفارم چاہیے. اور یہاں میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ ان بچیوں کو جس طرح سے بہت زیادہ گائیڈنس ملی ہے اپنے المنائی سے, لائرز سے, ویمنس رائٹس ایکٹیوسٹ سے, کلیکٹیو سے, اسی کی وجہ سے آج انہوں نے ان کو موبلائز کیا کہ وہ اسکول کے ساتھ جو ہے مل کر ڈائیلاگ کریں. اس پر ایک بہت کمپریہنسو اور بہت اچھا چارٹر آف ڈیمانڈز بنایا گیا ہے جو میں سب سے کہوں گی کہ وہ پڑھیں, بیکاز دس از ناٹ جسٹ اباؤٹ اے سنگل کیس یا کسی ایک انسان کو جیل پہنچانا. یہ ریٹریبیوشن سے آگے کی بات ہے, یہ ہمارے اداروں کے اندر سوچ بدلنے کی بات ہے. ٹھیک ہے ہولڈ پیپل اکاؤنٹیبل, میں یہ نہیں کہتی کہ وہ کم ضروری ہے, لیکن میرے خیال میں تھوڑا سا فارورڈ تھنکنگ ہونا بھی ضروری ہے. ان لڑکیوں کو کیسے ہم پروٹیکٹڈ رکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کوشش کریں کہ یہ چیزیں ریپیٹ نہ ہوں, اور ان کو ریپیٹ نہ ہونے دینے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے ریفارمز. تو ریفارمز پہ جتنا زیادہ اسٹریس ہوگا, جو چارٹر آف ڈیمانڈ سے اگر آگے تھوڑا وقت ملا میں 2-3 چیزیں اس میں سے بتاؤں گی بھی آپ کو, بٹ اٹس ویری کمپریہنسو. تو بیسکلی میرے خیال میں یس ریٹریبیوشن کا ہمیں سوچنا چاہیے اور اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اور لیکن ہمیں اس سے آگے کی سوچنی چاہیے کہ اسکولز میں ایسے کوئی میکنزمز ہی نہیں ہیں کہ بچے اپنی گریونسز جو ہیں وہ ایڈمنسٹریشنز کے پاس لے کر جائیں, اور جو ایڈمنسٹریٹرز ان چیزوں کو چھپاتے ہیں, ان پہ پردہ ڈالتے ہیں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بھی میکنزمز ہونے چاہیے. کہ دونوں طرح سے اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اسکولز کے اسٹرکچرز میں موجود ہونی چاہیے. اور جہاں تک آپ نے بات کی اس فائرنگ انف, مجھے لگتا ہے کہ مراد صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ جو اکیوزڈ ہراسرز ہیں ان کو جو ہے فائر کر دیا گیا ہے, لیکن جو ایڈمنسٹریشن کے جو لوگ تھے
ان کے اوپر انکوائری کمیٹی بیٹھے گی، کیونکہ وہ میرا خیال ہے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اس انکوائری کی وجہ سے ایک ڈائیلاگ کھلے، یہ جو ہے سارا کہ کس طرح سے ایڈمنسٹریشن اس میں کمپلیسٹ ہو سکتی ہے، کیا ہمارے سماجی رویے ہیں جو اس میں سامنے آئے ہیں، وکٹم شیمنگ کے، پردہ ڈالنے کے، سیگریگیشن سے متعلق، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، جو سارا ملبہ جو ہے وہ بچیوں پہ ڈالا جاتا ہے. تو I think we have to be forward looking and we have to look beyond retribution. ٹھیک ہے، میں ذرا ہمارا صاحبہ کی طرف بھی چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی طرف چلتی ہوں. ہمارا صاحبہ یہ بتائیے کہ اب اس کو جس طرح ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایکٹ جو ہے وہ بنانا چاہیے، اس میں کچھ سجیشنز یہ بھی آ رہی ہیں، کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح جو PPC کا لا ہے 509 ہے، ہراسمنٹ سے ڈیل کرتا ہے، وہ اسپیسیفکلی ورک پلیس ہراسمنٹ سے ڈیل کرتا ہے. تو اگر اسکولز کو بچوں کی جو ہے وہ ورک پلیس بنا دیا جائے تو ان کا بھی جو ہے اس میں جو ہے وہ ازالہ ہو جائے گا، وہ بھی کور ہو جائے گا. اس طرح کیا سمجھتی ہیں آپ، کس طرح اس کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے؟ بچوں کی اسکول کو ورک پلیس آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ ورک پلیس کا تو مطلب ہے کہ وہاں پہ سم کائنڈ آف لیبر ایکٹیویٹی از ٹیکنگ پلیس. بچوں کی جگہ تو ایسی ہے. میں یہ آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اس میں ایک سجیشن یہ آ رہی ہے کہ اس کو اگر کنسیڈر کیا جائے، اس کی ایکسٹینشن اگر کر دی جائے 509 کی، یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایڈوائس دے رہے ہیں، اس پہ آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں. دیکھیں ہمارے پاس جو کلوزسٹ لا سیکشل ہراسمنٹ کا آتا ہے PPC کے انڈر، وہ تو 509 کا ہی آتا ہے. یا پھر ہمارے پاس جو سیپریٹ ایکٹ بنا ہوا ہے سیکشل ہراسمنٹ ایٹ دی ورک پلیس ایکٹ، جو کہ اسپیسیفکلی ویمن کے لیے دیا گیا ہے. یہی ہمارے پاس جو ہمارے پاس گائیڈنگ ڈاکیومنٹس ہیں وہ تو یہی دو ہیں. یا ہمارے پاس HEC کی سیکشل ہراسمنٹ پالیسی ہے which is available on their website. یہ ایک اور ڈاکیومنٹ ہے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے لیے انہوں نے اسپیسیفکلی بنایا گیا، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. ہاں PPC کے اندر کچھ سیکشن اس طرح کے ضرور ہیں جس کے اندر اوفینسز اسپیسیفکلی انہوں نے لے ڈاؤن کیے ہوئے ہیں، جس طرح 292A ہے، 292B، 292C، 328A cruelty to a child. ایک یہ نئی چیز آئی. تو یہ تو سیکشنز پہلے بھی تھے. اس میں ساری چیز میں سو بیسکلی اگر کوئی ایکسپوجر ٹو سیڈکشن ہے دیٹ از این اوفینس، وہ پہلے بھی اوفینس تھا. چائلڈ پورنوگرافی اگر ہو رہی ہے دیٹ از این اوفینس، وہ پہلے بھی اوفینس تھا. اب اس ساری سچویشن میں جو ایریا نہیں کور ہوا تھا وہ تھا سیکشل ہراسمنٹ ایٹ دا اسکول پریمیسز اینڈ ٹو ہولڈ اسکولز ریسپانسبل ایز ویل فار اینی تھنگ دیٹ از ہیپننگ آن دیئر پریمیسز. یہ ایریا پہلے نہیں تھا کور، یہ ایک لوپ ہول تھا جس کے لیے ہم لوگوں نے بھی، میری آرگنائزیشن نے سیپلا نے بھی ریکمنڈیشنز دی ہیں ٹو سیکٹری اسکول اور منسٹر صاحب کو بھی کہ جی آپ اس کے اندر ایک اسپیشل لا انفیکٹ کریٹ کریں. آپ جو یو ول ہیو ٹو ڈیل اٹ ایز اے اسپیشل کیس اینڈ سینیریو، کیونکہ بچوں کو آپ نہیں ایکویٹ کر سکتے عورتوں کے ساتھ. یہ بہت ڈفرینٹ ڈائنامکس ہیں ان دونوں کے. بچوں کے کیس میں ہم لوگ ریگولیٹ، ہمیں ایز پاکستان از انڈر دی obligation, انٹرنیشنل obligation کہ ہم نے یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ 1989 کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے 1990 میں. ہمارے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے ایز اے نیشن ٹو ڈیولپ دیز کائنڈ آف لاز جو کہ بچوں کو پروٹیکٹ کریں. اور ہم لوگ بڑی بیڈلی لیگ بیہائنڈ کر رہے ہیں اس ایجنڈا میں، تو ہمیں وی نیڈ ٹو اپ اٹ اپ. ٹھیک ہے، میں ذرا ایک کیونکہ ہم نے فون جو ہے وہ فون نمبرز بھی جسٹ ون سیکنڈ فرزان صاحبہ، ہم نے کیونکہ جو نمبرز ہیں وہ بھی دیے ہوئے تھے، جو آپ لوگوں سے لوگ جو ہے وہ بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ اگر اپنی باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. کون سا بول رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، میرا نام حمزہ چوہان ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی حمزہ صاحب. میرا ڈاکٹر مراد راز نے آج ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ لڑکیوں کے اسکول میں میل ٹیچرز نہیں ہونے چاہیے، اور یہ ایبسولوٹ سیگریگیشن کی یہ سجیشن دے رہے ہیں. اچھا، میرا یہ کہنا ہے کہ اس طرح تو آپ بچیوں کو جو ہمارے ریناؤنڈ میل ٹیچرز ہیں ان سے ڈپرائیو کر دیں گے. اور یہ PTI کی کنسسٹنٹ پالیسی اب چل رہی ہے، یہ ہر چیز کو بند کرتے جا رہے ہیں. PIA میں 2 پائلٹس کے اوپر ڈاؤٹ کاسٹ ہوا ہے، انہوں نے PIA بند. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، میرا خیال ہے ٹاپک پہ ہی رہے. حمزہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، بہت شکریہ چوہان صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آتے ہوں سوال کیونکہ آپ سے ہوا ہے، تو اس پہ اگر ذرا کلیریفائی کر دیجئے، کیونکہ اس پہ بہت زیادہ بیک لیش آ رہا ہے کہ آپ کس طرح جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں. جی دیکھیں آج بھی میں اس چیز پہ سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں اٹ از ون آف دا ویز آف پریونٹنگ. آپ نے پریونشن کرنی ہے ایک چیز جو ہو رہی ہے. اب اس کی پریونشن کرنے کے لیے
اگر آپ ایک سٹیپ یہ لے سکتے ہیں تو وائی ناٹ؟ دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, وہ کہہ رہے ہیں ایک سیکنڈ پلیز لیٹ می فنش, کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی وہ پتہ نہیں یہ سیگریگیٹ کر رہے ہیں, یہ وہ کریں. دیکھیں یونیورسٹیز میں جا کے ایک مائنڈ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے, ایک آپ کی پرسنالٹی تقریباً بن چکی ہوتی ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اسکولز اونلی. اگر اسکولز میں ہم میل ٹیچرز کو, میں صرف ایک سجیشن ہے, میں یہ نہیں کہنا جی کرنا چاہیے, اٹ از جسٹ اے سجیشن, کہ اگر ہم پریونشن کی طرف جا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں وہ. I mean we should think about this, that's all. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سب نے سارے لوگ اس بات پہ کھڑے ہو گئے کہ میں, اور دوسری بات آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا, انہوں نے بالکل ٹھیک کہا, یہ کبھی لا میں نہیں تھا, یہ ہم پہلی دفعہ کرنے جا رہے ہیں. جو ہراسمنٹ کا سکولز کے اندر تھا, یہ صرف ورک پلیس تک تھا. nobody ever thought about کہ جی بچوں کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. سیکنڈ چیز, سکول کو یہ بات پتا ہے ڈاکٹر ماریا, یہ لوگوں نے جن سے ہماری بات چیت ہوئی ہے, انہوں نے کہا جی ہم باری باری گئے ایڈمنسٹریشن کے پاس, اور انہوں نے کہا نہیں ابھی یہ نہیں کرنا, اسکول کا نام خراب ہوگا, بعد میں کریں گے. انہوں نے اس کے اوپر ایک چادر ڈالی رکھی. دیکھیں یہی تو, تبھی تو انویسٹیگیشن چل رہی کیوں ہے, یہی تو انویسٹیگیشن چل رہی ہے. ان کا کیا رول تھا؟ قطع کلامی کی معافی. دیکھیے اگر اسکول نے یہ پرانی کمپلینٹس پہ 12 گھنٹے میں ایکشن لے لیا تو یہ انہوں نے اپنے خلاف خود ہی جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کو انکریمنیٹنگ ایویڈنس دے دیا کہ ہاں جی ہمیں پتا تھا یہ ہو رہا ہے اور اب ہم نے فوراً اپنی ساکھ بچانے کے لیے کر لی ہے. تو ان کا رول تو کرسٹل کلیئر ہے. چلے اگر انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے, میں ہائپوتھیٹیکلی پوچھتی ہوں آپ کو, ابھی اگر نہیں آپ کہہ سکتے, اگر رول کنفرم ہو جاتا ہے تو کیا آپ ان کے خلاف ایکشن لیں گے؟ دیکھیں اکارڈنگ ٹو دا لا ڈاکٹر ماریا, ایک پروسیس میں سے چیزوں نے گزرنا ہے نا. ہم پہلے دن جا کے, اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ایک چیز, اگر آپ مجھے کل صبح لا کے کمپلینٹ دے دیتی نا ریٹن, if we want to seal the school, we will seal the school, we will close this place down, ہم اس کو سیل بھی کر دیں گے, ہم بند بھی کر دیں گے. اگر میرے پاس ایک ریٹن کمپلینٹ آ جائے, ان کی رجسٹریشن کینسل کرنی ہے, میں رجسٹریشن کینسل کر دوں گا, رجسٹریشن سسپینڈ کرنی ہے. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, لیکن وہ ویورز جو اس وقت اگریوڈ ہیں, جو وکٹمز ہیں, وہ اگر ڈاکٹر صاحب کی بات سن رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں all it's going to take is کہ ایک کوئی ریٹن کمپلینٹ آ جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مینجمنٹ کے خلاف کوئی ایکشن ہو تو all we need is one written complaint. Confidentiality will be maintained. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد آ کے جو ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ تجویز دی ہے, کیونکہ اس پہ بھی کافی جو ہے وہ شور شرابہ اور واویلا مچ رہا ہے, اس کو بھی اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا یہ ایک پلازیبل, کیا یہ ایک ڈویبل جو ہے وہ سجیشن ہے, ان کا کیا اس پہ کہنا ہے. دیٹ مچ مور رائٹ آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اور اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں, پینلسٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارا نمبر ہے 051-262-4885. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اپنی رائے دے سکتے ہیں, ہمارے پینلسٹ سے سوال کر سکتے ہیں. فرزانہ صاحبہ کی طرف جاؤں گی. فرزانہ صاحبہ, کیونکہ اس پہ بہت شور مچ رہا ہے, جو ڈاکٹر صاحب کی سجیشن ہے کہ جی اسکولز میں جو فیمیل سٹاف ہے وہی صرف جو ہے وہ بچیوں کو پڑھائے, آپ ایز این ایجوکیشنسٹ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے جی, یہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ہمیں چینج کرنا پڑے گا. سینئرز یا جونیئرز, ابھی میں جیسے دیکھ رہی تھی کہ جن ٹیچرز کے بارے میں بات ہو رہی ہے, وہ کوئی دے آر ویری سینئر, اور ایج وائز بھی دے آر ایک میچور ایج میں ہیں. بیسیکلی جو ابھی ہمارا اور انہوں نے بھی بات کی ہے, ہمارے پاس اسکول لیول پہ تو کوئی اس طرح کی پالیسی نہیں ہے, لیکن یونیورسٹیز کے لیے ایک ہراسمنٹ پالیسی ہے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بنائی ہوئی ہے, اور ایوری یونیورسٹی از باؤنڈ ٹو فالو دیٹ. ہر یونیورسٹی کے پاس وہ ہے, ہم اس کو اسکولس کے حساب سے اس کو ٹیلر کر سکتے ہیں اور اس میں دیکھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ فرسٹ آف آل اسکول ایڈمنسٹریشن ہیز ٹو بی ویری ویری ویجیلنٹ کہ کہاں کوئی پرابلم آ رہا ہے. اسٹوڈنٹس کی جہاں تک بات آتی ہے, یہ تو بچیوں کو میں کریڈٹ دیتی ہوں کہ انہوں نے آؤٹ اسپوکن بچے تھے, یا ان میں کانفیڈنس فیملی کی طرف سے بلٹ اپ تھا کہ انہوں نے آ کے یہ بات کہی ہے. بہت سارے بچے تو بات ہی نہیں کرتے, وہ تو پی جاتے ہیں, اور اس ڈر سے کہ اسٹگمیٹائز ہو جائیں گے, ان کی ڈی گریڈنگ یہ چیز آ جائے گی. سو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے
बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस देना चाहिए और इस तरह से बताना चाहिए कि कोई इस तरह की चीज हो रही है तो दे शुड पॉइंट आउट। प्लस और उसके साथ साथ हर स्कूल में जैसे यूनिवर्सिटीज में ग्रीवेंस कमेटीज है, ग्रीवेंस कमेटी हर स्कूल में बननी चाहिए, हर स्कूल में बननी चाहिए। मैं बात करूंगी फरजान साहब कता कलामी की बात नहीं, इसके लिए मैं आपको बताऊं जो हम करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर आपकी तरफ आती हूँ, आपकी तरफ आती हूँ। अहमद साहब हैं, हमारे कॉलर हैं, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। अहमद साहब क्या सवाल है, किसके लिए है? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा सवाल है डॉक्टर मुराद राज साहब के लिए जी। जो उन्होंने कहा कि जी हम कानून लेके आ रहे हैं, उस कानून का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, वो कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। तो जो हो गया उसको कैसे ये चेक करेंगे? अब जो होना है वो उसके लिए तो कानून आ जाएगा, समझ आ गई बात, लेकिन जो हो गया ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। डॉक्टर साहब अगर इसका जवाब देना चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है उसका आएगा या जो हो गया उसको कैसे डील करेंगे? देखिए, जो हो गया उसको तो हम डील कर रहे हैं, वी आर डीलिंग विद इट, द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन एंड एवरीथिंग। मैं आपको सिर्फ इसका एक हल बता दूं जो हमने पब्लिक स्कूल्स के अंदर किया हुआ है। हमने स्कूल काउंसिल्स बनाई हुई हैं, उसके अंदर पेरेंट्स भी हैं और उसके अंदर टीचर्स भी हैं। सो पेरेंट्स जो हैं वो काफी नजर रखते हैं स्कूल के अंदर क्या हो रहा है। अब हमने ये करना है, जो हम नई पॉलिसी इसके अंदर लगे, स्कूल्स को भी स्कूल काउंसिल्स बनानी पड़ेंगी जो उन्होंने नहीं बनाई है। जब स्कूल काउंसिल आप बनाते हैं तो पेरेंट्स गेट इन्वॉल्व कि स्कूल के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, कोई चीज ठीक हो रही है, कोई चीज खराब हो रही है। दे सिट डाउन विद द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्कस ऑल दीस थिंग्स। ठीक है, ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है क्योंकि अगर हम देखें यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी जो है वो जिस तरह आप बता रहे हैं एग्जिस्ट करता है, इवन हमारे जो हमसाया ममालिक है उसमें भी एग्जिस्ट करता है हमारा। आप क्या समझती हैं इससे किस हद तक जो है वो चीज़ों का सद्भाव जो है वो हो सकता है? जिस तरह भारत में कहा जाता है जो उनके स्कूल्स हैं उसमें 120 दिन में बाकायदा फैसला जो है वो आ जाता है, क्या आप समझती हैं किस हद तक सद्भाव हो सकता है? देखिए, आई थिंक मैं अभी जब पहले भी ये पॉइंट डिस्कस हो रहा था, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेट्रोस्पेक्टिवली आप इस सारी सिचुएशन को किस तरह डील करेंगे। अभी तो आपके पास कोई कानून नहीं है, जब आ जाएगा तो फिर तो आगे के स्कूल्स की जब इस तरह की कोई सिचुएशन होगी तो फिर आपके पास कोई मैकेनिज्म आएगा ना कि आपने उसके अंदर किस तरह डील करना है। जो पीछे हो गया हुआ है उसकी अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो हु इज डूइंग दैट इन्वेस्टिगेशन? ये स्कूल के अंदर हो रही है या स्कूल के बाहर हो रही है? ये इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन को तो स्कूल के बाहर होना चाहिए ताकि एवरीबडी कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल, नॉट जस्ट अच्छा हमारा, बिकॉज आपका जिस तरह डॉक्टर साहब अभी कह रहे हैं कि क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा वास्ता जो है वो पुलिस के साथ भी पड़ता होगा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं पुलिस इसको डील कर रही है, क्या आप समझती हैं कि पुलिस हमारी जो है वो इतनी सेंसिटाइज्ड है कि इसको डील कर सकती है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, आई मस्ट से एब्सोल्युटली नॉट। मेरा आई हैव वर्कड विद एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आज से कोई 7-8 साल पहले मैंने पंजाब गवर्नमेंट के 25 लॉज रिलेटिंग टू चिल्ड्रन को मैंने स्क्रूटनाइज किया था और देखा था कि उनमें कौन से लूप होल्स हैं अंडर UNCRC। और उसके अंदर मुझे पंजाब की पुलिस डिपार्टमेंट के जो DG साहब थे उन्होंने बल्कि आके कहा था कि जी आकर आप हमें हमारे जो स्टाफ है उनको आकर बताएं कि आपका मतलब क्या है। ये सारी चीज़ों की हमें समझ ही नहीं लग रही कि चाइल्ड राइट्स होते क्या है। अब ये चाइल्ड राइट्स की एक एक्सटेंशन अब बनती जा रही है। हम सेक्सुअल हरासमेंट के लिए जो सेफ्टी मांग रहे हैं, दिस इज एक्चुअली दैट दिस कम्स अंडर द सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन। ये बच्चों की सेफ्टी के लिए अब हम ये मांग रहे हैं। ये एक्सप्लिसिटली कोई अब्यूज की खाली बात नहीं है, ये तो बच्चों की प्रोटेक्शन की बात हम कर रहे हैं। तो जब प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास प्रायोरिटी में बच्चों की सेफ्टी या बच्चों की वेलबींग नहीं है ये गवर्नमेंट के लिए। There are so many other things that are looked into. ये हमेशा बैक बेंच पे ही रहता है बच्चों के लिए क्या करना है। ठीक ठीक, नायाब साहिबा की तरफ चलती हूँ। नायाब साहिबा, अब क्योंकि एक चीज़ बहुत ज़्यादा, और ये अब हमने स्कूल प्लेसेस पे हरासमेंट हमने सुना जो है लफ्ज़ सुनना शुरू कर दिया है। आप क्या समझती हैं कि किस हद तक हमारी जो एक जो रिलेटिवली यंगर जनरेशन है वो तो सेंसिटाइज्ड भी है, उसको पता भी है क्या है व्हाट कम्स इन द डोमेन ऑफ हरासमेंट, बट मैंने जो नोटिस किया है कि बहुत सारे हमारे जो पुराने जो लोग हैं जिनको शायद मतलब भी नहीं पता, वो अंडरस्टैंड भी नहीं करते, उनके लिए शायद सिर्फ हरासमेंट यही होगा कि किसी ने अगर आपको फिजिकली टच कर दिया है। क्या आप समझती हैं कि हमारे स्कूल्स में इदराक है, समझते हैं लोग कि हरासमेंट की डेफिनेशन क्या है, या इसके लिए भी कुछ जो है वो अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए?
جی ڈاکٹر ماریہ، بس 1 منٹ پہلے میں پلیز مراد صاحب کی 1-2 باتوں کا جواب دینا چاہوں گی، بیکاز میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے جو انہوں نے باتیں کی، اور اسی کو پھر بعد میں اس کے ساتھ ٹائی کروں گی جو سوال آپ نے پوچھا ہے. یہی جو باتیں وہ کر رہے ہیں، بالکل یہی خدشات تھے ان لڑکیوں کے، ان کی ایڈوائزرز کے، سارے جو لائرز تھے. اسی وجہ سے ابھی تک سے ان بچیوں نے حکومت کو کانفیڈنس میں نہیں لیا. میں بہت معذرت کے ساتھ اور بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گی کہ جو اپروچ ہے، صرف ایک شارٹ ٹرم اپروچ کہ جی ہم سزا دے دیں گے، وہ ہمیں کمپلینٹ دیں، ہم ایکشن لیں گے، ہم یہ کریں گے. دس از ناٹ جسٹ اباؤٹ ریٹریبیوٹیو جسٹس. ہم لاز لے کر آ رہے ہیں. شارٹ ٹرمس کی بات ہے. ایک سیکنڈ صرف میں آپ کو 1-2 باتیں کروں گی، آپ ضرور جواب دیجیے گا. میں صرف یہ کہوں گی جس طرح آپ نے ایک سجیشن دی، بالکل اسی طرح معذرت کے ساتھ اگر آپ ان لڑکیوں کی جو ایکچوئل مسائل ہیں، اور اگر آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہراسمنٹ کتنی اینڈیمک ہے، وہ کیا سمجھتی ہے، ان کے ایکسپیرینسز کیا کہتے ہیں، وکٹم کیا سمجھتا ہے، بیکاز جسٹس نیڈس ٹو بی وکٹم سینٹرک. صرف سزا 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 از ناٹ دا صرف وہی ایک چینل نہیں ہے، ہمیں مائنڈ سیٹ بدلنا ہے. اور جیسے ہی آپ نے سیگریگیشن کی بات کی تو بہت معذرت کے ساتھ یہی وہ پیٹرنلسٹک اپروچ ہے جس کی وجہ سے وہ گھبرا رہی تھی، جس کی وجہ سے سب لوگ گھبراتے ہیں. لڑکیاں کمپلینٹس نہیں کرتی بیکاز ان کو لگتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں ڈانپ کے اندر گھر کے بٹھا دو. That's not the solution. The solution is کہ آپ لوگوں کو سینسٹائز کریں. سو میں یہ چاہوں گی کہ اگر آپ پلیز ان چیزوں کو ایک ایکسپیرینس کے پوائنٹ آف ویو سے اور ایک لانگ ٹرم معاشی اور سماجی چینج کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. اور ساتھ ڈاکٹر ماریہ جو آپ نے بات کی اسی کو اس کے ساتھ ٹائم کروں گی، کیونکہ یہ ایک اینڈیمک پرابلم ہے اور پچھلی جنریشن کے جو پروفیسرز اور ٹیچرز ہیں شاید سمجھ ان کو نہیں ہے اتنی زیادہ ہراسمنٹ کی، کیونکہ ہم ہمیشہ اس کو نان سیریسلی لیتے تھے. اسی وجہ سے جو چارٹر آف ڈیمانڈز بنایا گیا ہے جو پبلک ہے اس کے اندر ہراسمنٹ کے اوپر سینسٹائزیشن، جینڈر سینسٹائزیشن، جینڈر ورکشاپس، یہ ساری چیزیں جو شاید ہمارے بھی والدین کو، کیونکہ اس وقت سوسائٹی میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی، ہم اس جنریشن کے سب لوگ، اس سے چھوٹی جنریشن کے لوگ، ایوریبڈی نیڈس ٹو بی ٹاٹ دیز تھنگس. تو سب سے پہلے ہمیں سننے ہیں لوگوں کے ایکسپیرینسز اور ہمیں پیٹرنلسٹک اور شارٹ ٹرم نہیں ہونا. رائٹ. کالر ہمارے ساتھ جو ہیں وہ موجود ہیں. فرزان صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. کالر موجود ہیں. کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد لیک اختر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی جی. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ جو سماجی کارکن آپ کی بیٹھی ہیں نایاب صاحبہ، انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ وٹ وی ہیو ڈن. ابھی بھی ہم نے اپلیکیشن کا ویٹ کرنا ہے کہ لوگ آگے آئیں گے، اپلیکیشن دیں گے، بچے سامنے لائیں گے. اٹ از ناٹ پاسبل. یہ جو قانون کی بات منسٹر صاحب فرما رہے ہیں تو اٹ ہیز بین ٹیکن ڈیسیژن. یہ ابھی تو یہ نہیں کہ سوچ رہے ہیں کریں گے، چارٹرڈ بنائیں گے، فلانا کریں گے. تو ابھی یہ بتائیں منسٹر صاحب کہ ڈیسیژن کون سا ہوا ہے؟ اگر چیزیں ان کے پاس پہنچ گئی ہیں اور یہ وٹنسز آ گئی ہیں تو یہ لوگوں کو سسپینڈ کیوں کیا گیا؟ ان کو تو ابھی کسی ایک چھوٹے سے پولیس اسٹیشن کے حوالے کریں گے، 24 گھنٹے کے اندر آپ کے سامنے ریزلٹس آ جائیں گے. یہ میٹنگ، یہ میٹنگاں، یہ معاملات یہ ہسٹری پاکستان رہی ہے، ٹھیک ہے، کبھی بھی سولوشن نہیں ہوتا. یہ ڈاکٹر جی کی نایاب صاحب کہہ رہی ہے نا، شی از سیئنگ رائٹ. اور اتنا پڑھا لکھا آپ کا پوائنٹ آ گیا. چلے ڈاکٹر صاحب اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں، پھر فرزانہ صاحبہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں. جسٹ گو ٹورڈز. جی بس کوئک 1 منٹ. جی جی پلیز پلیز پلیز. یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کیا نہیں ہے. obviously police are investigating it right now. ٹھیک ہے جی. وہ کہہ رہے ہیں کہ تھانے میں جا کے ان کو چھتر مارنے شروع کر دیں. that's not going to happen right away. ایک پروسیس ہے جس میں سے ہم جا رہے ہیں. دوسری چیز جو ابھی آپ کے دوسرے ادھر بیٹھی ہوئی انہوں نے کہا کہ آپ کی گیسٹ نے کہا کہ لانگ ٹرم کے لیے ہم لاز کے اندر چینج جو ہے بائی منڈے یا ٹیوزڈے یہ آ جانے ہیں، ان دا سینس کہ وہ ہم نے لا ڈپارٹمنٹ کو بنا کے ڈرافٹ کر کے بھیج دینے ہیں. دس از دیکھیں all these things are going to take a little bit of time. لانگ ٹرم بھی پلان ہم کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ انویسٹیگیشن بھی اسکول کی ہو رہی ہے. اگر میں آپ کو پھر ایک دفعہ ڈاکٹر ماریہ کہہ رہا ہوں، اگر ہمارے پاس وکٹم آ ہی نہیں رہا تو who should we talk to؟ ہم نے تو ان کو کہا ہے کہ آپ کی کوئی تصویر نہیں کھنچے گی، آپ کا نام کہیں نہیں لیا جائے گا، آپ کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اس میٹنگ میں there's only going to be me and Advocate General's office person and our law department person جو کہ ان کی مدد کے لیے صرف وہاں بیٹھیں گے تاکہ ان کی پوری سٹوری سنی جائے اور دیکھا جائے کہ how that should be dealt with. ایک اور جسٹ سجیشن، 2 چیزیں. ایک تو جسٹ سجیشن، اگر اس طرح کے جس طرح آپ نے کہا آپ کو کالز آ رہی ہیں،
will you be willing to go to their house rather than the victim coming to your office? Because वो सारा वक्त ये डर होता है कि ये ना हो कि मिनिस्टर साहब के ऑफिस के बाहर कोई मीडिया हो या उनकी ऑफिस में हमारी कोई तस्वीर ले ले। जी मैं ये कहता हूँ डॉक्टर मारिया, ये एक घर में कहीं कुछ लोग इकट्ठे हो जाएं, एक विक्टिम 2 3 4 5, I'll go there myself. चले, ये आपका बड़ा अच्छा एक जो है वो इक़दाम होगा अगर ये हो जाता है, क्योंकि बच्चियां सब मुझे जहां बुलाएंगे मैं चला जाऊं। लेट्स होप कि कुछ जो है इस पे हो सके। एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फरजाना साहिबा की तरफ चलूँगी। फरजाना साहिबा, पहले तो दो आपसे जो है वो सवाल हैं। एक तो ये कि जो ये बात अभी हम हरासमेंट की कर रहे थे, आप यू आर वन ऑफ दोज फ्यू पीपल जो कि अपनी जनरेशन में जिनको ये पता है कि हरासमेंट क्या है, अदरवाइज मोस्टली लोगों को नहीं पता होता और उसको ब्रश असाइड कर दिया जाता है। क्या आप समझती हैं कि स्कूलों में ज़रूरी है कि इनको जो है वो एक अवेयरनेस कैंपेन चले और बताया जाए कि क्या क्या चीज़ें जो है हरासमेंट के ज़ुमरे में आती हैं, जिस तरह आपने बड़ी अच्छी तरह शुरू में एक्सप्लेन किया? जी बिल्कुल आपने सही फरमाया है। हमें स्कूल्स में अवेयरनेस जो अभी नायाब ने भी और हमारा ने भी ये बात की थी कि अवेयरनेस कैंपेन्स की बात हो रही थी। सो अवेयरनेस कैंपेन इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। हमें स्टूडेंट्स को अवेयर करना है, हमें टीचर्स को अवेयर करना है, हमें पेरेंट्स को साथ लेके चलना है। हमें इस मुल्क में रहते हुए हमारे पास सब कुछ है, हमें अपने हुकूक का ही नहीं पता है। हम वेस्ट की बात करते हैं, वेस्ट को फॉलो करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। सबसे पहले तो जी देखिए, अगर लॉ की और इसकी बात आती है तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारा कोड ऑफ लाइफ है, हमारा जो कोड ऑफ लाइफ है, जो द होली बुक, इट सेज एवरीथिंग। उसको हम सिर्फ ये सोचते हैं कि जी ओके बहुत एक्सट्रीमिज़म की तरफ चले जाते हैं, जी वो एक्सट्रीमिस्ट का स्कूल ऑफ थॉट आ जाता है। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल, बट ये है कि हमें जो स्कूल्स में इन चीज़ों को लेके आना है। अवेयरनेस कैंपेन अभी जैसे अभी बात हो रही थी कि एक लॉ बन रहा है, मैं बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा हुआ हो गया, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर हो सकता था कि अगर सब स्कूल्स के को साथ लेके उनको स्टेक होल्डर बना के उनकी कंसल्टेशन के साथ उनसे एक प्लान मंगवाया जाता है कि व्हाट दे हैव इन देयर माइंड टू कर्ब दिस इवल, आई वुड कॉल इट इवल। तो इसको करने और उसके बाद फिर जी मैनेज, यस दैट इज़ मोर अप्रोप्रिएट वर्ड, फिर उसके ऊपर सारों को कंसोलिडेट करके उसको किया जाता तो वो एक बहुत ज़ाहिर है जो आपको प्रोसीजर है लॉ से गुजारना, उसको वो सारी चीज़ें वो हो जाती, वो बहुत बेहतर होता। और स्कूल्स के अंदर यस वही जैसे मैंने पहले भी बात किया कि हम हरासमेंट, मुझे याद है कि एक स्टूडेंट को उसके मार्क्स थोड़े से शी वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द ग्रेड शी गॉट, तो उसने अपने वो पोर्टल पे लिख के भेज दिया कि जी मुझे हरास किया गया है। जब वो पूछा गया तो उसने कहा जी मेरा ख्याल है हरासमेंट का मतलब यही है कि आपके साथ बेइंसाफी हो। देखिए विक्टिमाइजेशन इज अ डिफरेंट थिंग, बुलिंग इज अ डिफरेंट थिंग, रिवेंजफुल होना इज अ डिफरेंट थिंग। समटाइम्स अब देखिए कि हमारे यहाँ ये भी वही जैसे अभी बात है कि हमें माइंडसेट चेंज करना है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि स्टूडेंट अगर कोई कंप्लेन जेन्युइन कंप्लेन लेके जाता है, क्योंकि ये भी हमें देखना है अगर हमारी ग्रीवेंस कमेटीज बनती हैं, हमारी इस तरह का कुछ सेटअप इन प्लेस आता है, तो हमें ये भी देखना है कि जेन्युइन कंप्लेंट्स आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। जेन्युइन नहीं है तो जिसने बिल्कुल सही कह रही हैं, ये भी ये आपको फिल्टर आउट करना पड़ेगा। और ये है कि अगर गलत कंप्लेंट दे तो उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा हमारा की तरफ चलती हूँ। हमारा अभी लॉ की तो बहुत ज़्यादा बात हो रही है, लेजिस्लेशन आ जाएगी, बहुत एक हमारे पास फर्स्ट स्टेप आ जाएगा, बट देन अगेन वी आर एन ओवर लेजिस्लेटेड कंट्री। द प्रॉब्लम इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। हाउ डू वी इम्प्लीमेंट दोज लॉज? आई एम सो ग्लैड कि आपने ये सवाल किया, ये बहुत ही अहम सवाल है। पहली बात तो ये कि मुराद साहब कह रहे हैं कि मंडे ट्यूसडे तक ये लॉ आ जाएगा। मुझे समझ नहीं लगी कि इन्होंने स्टेक होल्डर्स के साथ सब ड्राफ्ट आ जाएगा। अच्छा ड्राफ्ट आ जाएगा, सो उसके ऊपर अभी डिलिब्रेशंस होंगी। आई एम इमेजिनिंग कि आप उसके ऊपर अभी फर्दर स्टेक होल्डर्स से इनपुट लेंगे उसके अंदर, या ये आगे सबमिट हो जाएगा अप्रूवल के लिए? नहीं, एब्सोल्युटली। आई मीन दिस इज एक ड्राफ्ट बन के आ रहा है हमारा साहिबा, एंड व्हाट विल हैपन इज वंस वी हैव द ड्राफ्ट इन प्लेस इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, देन वी विल कॉल एवरीबॉडी कि ये हमने ड्राफ्ट बनाया है, व्हाट नीड्स टू बी एडेड और टेकन आउट,
and we'll move forward with that. I get it. بالکل صحیح, wonderful. چلے یہ تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. اب آئی تھنک سوال یہ آتا ہے کہ لیٹس سپوز ہمارے پاس یہ لا لیٹس ہو کے جلدی آ جائے اور یہ آ جاتا ہے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس کو کس طرح انشور کر سکیں گے کہ یہ امپلیمنٹ بھی ہو اسکولس میں. There has to be some mechanism to check these schools also periodically. Sensitization جو بچوں کی اور ٹیچرز کی اور اسٹاف کی کرنی ہے وہ تو سائڈ بائی سائڈ چلتی رہے گی. لا کے بغیر تو یہ کام آف کورس یہ ایک میکنزم ہی نہیں کریٹ ہو سکتا جب تک قانون نہ آئے. اس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں. سینسٹائزیشن بھی آپ سائڈ بائی سائڈ کریں گے. امپلیمنٹیشن کس طرح آپ انشور کریں گے, کیونکہ یہ کام کرانا امپلیمنٹ کرنا تو اسکولز نہیں کرنا ہے. اب اسکولز اگر لیٹ سپوز نہیں کرتے امپلیمنٹ یا اس میں سے کوئی پالیسی نہیں امپلیمنٹ کرتے یا ان کو, اور ایک اور بھی چیز ہے میرا خیال ہے ایک سجیشن ہے کہ جہاں آپ یہ کام کر ہی رہے ہیں کہ سیکشول ہراسمنٹ کے اوپر ان دا اسکولز کے اوپر ایک پالیسی آ رہی ہے, تو کائنڈلی ایک اینٹی بلینگ کے اوپر یا ایک بلینگ کے لیے بھی ایک یونیفارم پالیسی بنا دیجیے. ٹھیک ہے, جو کیونکہ ابھی اس وقت سوشل میڈیا پہ کنفیوژن بہت ہے. جو ینگ لوگ ہیں, یہ فردانہ صاحبہ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس وقت اتنے سارے بچے سامنے آ رہے ہیں اور ایسی چیزوں کے اوپر کمپلین کر رہے ہیں جو کہ سیکشل ہراسمنٹ کے اندر نہیں آتی, وہ بلینگ کے اندر آ رہی ہوگی. تو بچوں کو شاید یہ بھی ایجوکیٹ کرانے کی ضرورت ہے کہ what is harassment and what is bullying. And another thing that we need to obviously focus on is جو اسی میں آئے گا کہ victim shaming نہ ہو, تاکہ جو بندہ یا بچہ بچی جو بھی ہے وہ سامنے آئے اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ جی قصور اسی کا ہوگا. ابھی مجھے میسج آیا ہے, سارا صاحبہ ہیں چیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے, اور وہ مجھے بتا رہی ہیں کہ آئی جسٹ وانٹ ٹو شیئر کہ ہم نے FIR جو ہے وہ کروا دی ہے آن دس کیس آف LGS اگینسٹ دا ٹیچرز. یہ ابھی مجھے بتا رہی ہیں وہ, اور جیسے ڈیٹیلز کو سامنے آتی ہیں تو ہم مزید آپ کے سامنے بھی رکھیں گے. مراد صاحب, اب کیونکہ امپلیمنٹیشن کی بات آ رہی ہے, اب لیٹس آپ نے بیکاز آپ ایک ویسے بھی ایک ایموشنلی آپ اس کے کیس کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں, اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ کس طرح ہے. آپ نے کہا کہ یہ ان کو جابز کہیں نہیں ملیں گی, جو یہ لوگ ہیں ان کو جابز کہیں نہیں ملیں گی یا کہیں اسکول میں پڑھا نہیں سکیں گے. اب ایک مجھے جو اس میں نظر آتا ہے, سکم آپ فیل فری ٹو کریکٹ می, اگر ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جائیں تو وہ ہم کس طرح جو ہے وہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ یہ تو نہیں ہے کسی اور شہر میں جا کے, یا فور دیٹ میٹر کسی دوسرے صوبے میں چلے جائیں, تو ہم یہ کس طرح انشور کریں گے if they're found guilty, what will we do? دیکھیں, اس کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنا دی and I have announced it کہ کہیں پہ بھی یہ جاتے ہیں, کوئی بھی ان کو دیکھتا ہے کہیں پہ کہ یہ اسکول میں پڑھا رہے ہیں, پلیز رپورٹ ٹو اس. اچھا, اب امپلیمنٹیشن کی بات ہے, پلیز مجھے صرف آپ نے 1 منٹ یا 2 منٹ دیں. جی جی پلیز پلیز. امپلیمنٹیشن کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہوگا کہ جو ہم اسکول کاؤنسلز بنائیں گے, once the parents get involved, because اس وقت اسکول کاؤنسلز نہیں بنی ہوئی پرائیویٹ اسکولز کی, صرف پبلک اسکولز کی بنی ہوئی ہیں. اس لا کے اندر ہم یہ رولز میں ڈالیں گے کہ اسکول کاؤنسلز بننی, it is going to be, it has to happen for every school. Once the parents get involved, تو پیرنٹس کو پتا ہوگا کہ کون سی چیزیں ہو رہی ہیں, اور اس طرح کی کمپلینٹ سب سے پہلے اسکول کاؤنسل کو آئے گی. بفور ایون اٹ کمز ٹو اس, اٹ ول کم ٹو دی اسکول کاؤنسل. اینڈ لیٹ می گیو یو جسٹ ون ایگزامپل. آج سے کوئی اباؤٹ 8-10 مہینے پہلے لاہور میں ایک ٹیچر نے ایک بچے کو مارا تھا, اور وہ بچہ پاسڈ اوے, وہ بچے کی فوتگی ہو گئی. آج بھی وہ بچہ, وہ ٹیچر اور وہ پرنسپل جیل میں ہے, بیکاز آئی پرسوڈ دا ہول کیس. ابھی تک اس بچے کے والد کے پاس میرا ٹیلیفون نمبر ہے, وہ مجھے فون کرتا رہتا ہے جب پولیس پہ پریشر ڈالا جاتا ہے, جب ڈفرنٹ لوگ مجھے کہاں سے سفارش نہیں آئی پرائیویٹ اسکول کے اونرز کی کہ جی اچھا اب پیسے لے لے فیملی, اچھا جی اس کو چھوڑ دیں. آج بھی 1 سال ہونے لگا ہے, the principal is in jail, the teacher is in jail, مجھے کسی کا پریشر نہیں ہے, and I will pursue these things. میں تو صرف یہ آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ they need to come to me. If they want me to go to their place, I will go to their place. I will make sure that these things are done, because the thing is, I will not compromise on anything. So isliye, I want them to at least share these with us, with my department, with my people, with me. ایک اور سوال ہے میرا, ایک اور ڈاکٹر صاحب ایک اور میرا سوال ہے. ابھی جیسے آپ نے یہ کہا کہ اس کا ڈرافٹ جو ہے وہ تیار ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے obviously اسٹیک ہولڈرز کا بھی آئے گا. اب مجھے یاد ہے جب یہ ویمنس پروٹیکشن بل آیا تھا, بڑی مشکل سے جو ہے یہ پاس ہوا تھا, یا فار دیٹ میٹر وائلنس اگینسٹ ویمن کا بل آیا تھا, تو مجھے یاد ہے I was in a program myself
where there were some parties, political parties, जो हमारी religious political parties हैं, वो oppose कर रही थी, और जब उनसे पूछा कि क्या आप क्यों oppose कर रहे हैं, तो उन्होंने वो बिल पढ़ा भी नहीं हुआ था। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो आपके सामने आएंगी। क्या आप समझते हैं political stakeholders जो हैं, political parties on board हैं, ये पास हो जाएगा अगर इसको किया जाए? ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक आपके लिए एक टेस्ट भी होगा, और मेरा ख्याल है आपके लिए मुश्किल मरहला भी होगा। देखें, इसमें जब भी आप कोई बिल लेकर आते हैं ना, obviously you have to first sit down with everyone before you even present it in the Punjab Assembly. I will personally sit down, दूसरी पार्टीज की जो लीडरशिप है उसके साथ बैठ के I will make sure that everybody is on the same page, कि वहां पे डिस्कशन जरूर हो असेंबली के अंदर, मगर we all have to be on the same page कि ये हमने करना है अपने बच्चों के लिए, अपनी जनरेशंस के लिए, for them to come. Close the program. I hope कि everyone is on board और ये पास हो जाए, और फिर पास होने के बाद इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाए, बिकॉज मामला हमारे फ्यूचर का है, मामला हमारे बच्चों का है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, फरजाना साहिबा आपका, नायाब साहिबा आपका, और अमारा साहिबा आपका। We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.